اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فلہ عذاب علیم۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ مائدہ کے رکوع 13 کا ترجمہ و توضیح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پیشکش کا عنوان ہے حالت احرام میں شکار کا حکم۔ فرمان الہی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تم کو اس شکار کے ذریعے ضرور آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شکار نہ مارو جب تم احرام کی حالت میں ہو، اور تم میں سے جس نے جان بوجھ کر شکار مارا تو اس کا بدلہ اسی طرح کا جانور ہے جو اس نے مارا ہے۔ اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے۔ یہ ایسا نذرانہ ہوگا جسے کعبہ تک پہنچانا ہوگا، یا اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ مساکین کو کھانا کھلایا جائے، یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں، تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے۔ اللہ نے وہ معاف کر دیا جو کچھ پہلے ہو چکا، اور جو دوبارہ ایسا کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ سب پر غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا، تمہارے فائدے کے لیے اور قافلے کے لیے، اور حرام کر دیا گیا ہے تم پر خشکی کا شکار جب تک تم احرام میں ہو۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے قیام کا باعث بنایا ہے، اور حرمت والے مہینے کو، اور قربانی کے جانوروں کو، اور پٹوں والے جانوروں کو بھی۔ یہ اس لیے ہے کہ تم جان لو کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ جان لو بے شک اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے، اور بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ رسول پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت تم کو تعجب میں ڈالے، پس اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ آزمائشوں سے گزرے اور زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کی بندگی کا مظاہرہ کرے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کے لیے ہر حال میں اللہ کے حکم کو مقدم رکھنا اور خواہش نفس پر اس کی رضا کو ترجیح دینا ہی اصل بندگی ہے۔ سورہ مائدہ کے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ ایک نہایت اہم آزمائش کا ذکر فرماتا ہے جو حالت احرام سے متعلق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تم کو اس شکار کے ذریعے ضرور آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا۔ یعنی جب تم احرام میں ہو، تم عبادت کے لباس میں ہو، اور تمہارا سفر خالص اللہ کے لیے ہے، تو اسی وقت تمہارے آس پاس شکار نظر آئے گا۔ تم چاہو گے کہ اسے آسانی سے پکڑ لو، مگر تمہیں رکنا ہوگا، کیونکہ تم اللہ کی حدود میں ہو۔ یہی تو اصل امتحان ہے کہ بندہ اللہ سے بن دیکھے ڈرے، اس کے حکم کی تعظیم کرے اور اپنی خواہش پر قابو پائے۔ اگر کوئی شخص حالت احرام میں جان بوجھ کر شکار کرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی کرتا ہے، اور ایسی صورت میں اس پر کفارہ لازم قرار دیا گیا ہے۔ فرمان الہی کے مطابق یہ کفارہ 3 طریقوں میں سے کسی ایک پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ یا تو ویسا ہی جانور قربان کیا جائے جو شکار کیا گیا ہے، جس کا فیصلہ 2 عادل مسلمان کریں گے، اور وہ جانور خانہ کعبہ تک پہنچایا جائے، یا مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا پھر اس کے برابر روزے رکھے جائیں۔
مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے کیے پر نادم ہو، سزا کا مزہ چکھے اور آئندہ محتاط ہو جائے۔ اگر کوئی اس گناہ کو دہرائے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، کیونکہ وہ غالب بھی ہے اور سزا دینے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ وضاحت بھی فرما دی ہے کہ اگرچہ زمین کا شکار حالت احرام میں حرام ہے، لیکن سمندر کا شکار اور اس کا کھانا جائز ہے۔ یہ رخصت اس لیے دی گئی ہے کہ قافلے کے مسافر، حاجی اور معتمرین سمندر کے راستے میں شکار سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بلا شبہ دین اسلام جہاں انسانوں پر کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے، وہیں ضرورت کے وقت ان کو آسانیاں بھی فراہم کرتا ہے، تاکہ کہ اسلام کا مزاج ہی توازن ہے، حکمت ہے اور سہولت پر مبنی ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کعبہ، حرمت والے مہینوں، قربانی کے جانوروں اور ان کے نشانات کا بھی ذکر کیا ہے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ عبادت کے دائرے میں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ ہی شامل نہیں، بلکہ ان تمام شعائر کی تعظیم بھی دین کا لازمی حصہ ہے جو اللہ سے نسبت رکھتے ہیں۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ کعبہ وہ مرکز ہے جس کی طرف مسلمان دنیا بھر سے نماز میں رخ کرتے ہیں اور جو اللہ کی بندگی کی علامت ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور اور ان کے علامتی پٹے بھی اللہ کی نشانیوں میں داخل ہیں۔ ان تمام چیزوں کا احترام ہر مسلمان پر ہر حال میں فرض ہے۔ رکوع کے آخر میں ایک بہت اہم بات فرمائی گئی ہے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت تم کو تعجب میں ڈالے۔ گویا جو چیزیں غلط، باطل اور گناہ پر مبنی ہیں، وہ اس وجہ سے درست نہیں ہو جاتی کہ وہ عام ہو گئی ہوں یا لوگ ان کو پسند کرنے لگے ہوں۔ حق ہمیشہ حق ہوتا ہے، چاہے کم ہو، اور باطل ہمیشہ باطل، چاہے کتنا ہی عام ہو۔ یہاں عقل والوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی دعوت دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ فلاح اسی میں ہے کہ انسان کثرت کے پیچھے نہ چلے، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے معیار پر چلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔